بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ملکہ برطانیہ کی موت کے بعد کوہ نور کی واپسی کا مطالبہ۔ اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی اموات کا انکشاف۔ طالبان کے زیر استعمال امریکی ساختہ ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، 3 افراد مارے گئے۔ زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، پاکستان میں سیلاب سے اتنی تباہی پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل۔ یوکرین کی اہم کامیابی، جنوبی مشرقی علاقوں میں روس کا قبضہ ختم۔ عمران خان نے قوم کو آخری کال کے لیے تیار رہنے کی ہدایت۔ پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑ چکی ہے، شیخ رشید احمد کا دعویٰ۔ صنعت کار سائرس مستری کی موت کے معاملے میں نیا انکشاف۔ بھارت اور چائنا کے فوجیوں کی واپسی آج مکمل ہو جائے گی۔ ملکہ برطانیہ کی آخری آرام گاہ کہاں ہوگی؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ 70 سال تک دنیا کے بیشتر ممالک پر حکمرانی کرنے والی ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کے انتقال کے بعد سوشل میڈیا پر کوہ نور ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے۔ صارفین کی جانب سے برطانیہ سے کوہ نور ہیرا بھارت کو واپس لوٹانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جو ملکہ برطانیہ کے تاج میں جڑا ہوا ہے۔ کوہ نور سمیت متعدد قیمتی اشیاء ایسی ہیں جنہیں برطانیہ نے نوآبادیاتی دور میں اپنے زیر تسلط ممالک سے چھینی یا لوٹی تھی۔ انگریزوں نے 1799 میں ٹیپو سلطان کے خلاف جنگ میں فتح کے بعد اس کے جسم سے انگوٹھی اتار لی تھی، جسے ایک نیلامی کے دوران 1,45,000 پاؤنڈ میں نامعلوم شخص کو نیلام کیا گیا تھا۔ مورخین کے مطابق 1803 میں لارڈ ایلگن میں یونان سے ہارتھینن کی بوسیدہ دیواروں سے سنگ مرمر کو نکال کر لندن منتقل کروا دیا گیا تھا، جو اب بھی برطانوی عجائب گھر میں موجود ہے۔ 1925 میں یونان اپنی قیمتی اشیاء کی واپسی کا مطالبہ کر رہا ہے، جو آج تک پورا نہ ہو سکا۔ افریقہ کا عظیم ستارہ دیگر اشیاء کی برطانوی سرکار نے 1905 میں افریقہ سے برآمد ہونے والے دنیا کے سب سے بڑے ہیرے دی گریٹ اسٹار آف افریقہ کو بھی لوٹ لیا تھا، جو اس وقت ملکہ برطانیہ کے تخت میں جڑا ہوا ہے۔ ہیرے کا وزن 530 کیرات ہے، جس کی مالیت کا تخمینہ 40 کروڑ امریکی ڈالرز ہیں۔ تاریخ دانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ افریقہ کے عظیم ستارے نامی ہیرے کو ایڈورڈ ہفت کو بطور تحفہ پیش کیا گیا تھا، تاہم ناقدین کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہیرا چوری کیا گیا تھا۔ مصری حکام اور ماہرین آثار قدیمہ روزیٹا پتھر کو واپس مصر لانا چاہتے ہیں، لیکن دیگر نوادرات اور قیمتی اشیاء کا اس کا مطالبہ بھی پورا نہ ہو سکا۔ 196 سال قبل مسیح کے پتھر سے متعلق ماہرین آثار قدیمہ کا دعویٰ ہے کہ اس پتھر کو برطانوی حکومت نے سن 1800 میں فرانس کے خلاف جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد چوری کیا تھا۔ یاد رہے دوستو کہ روزیٹا پتھر بھی ایلگن ماربل کی طرح اس وقت برطانیہ کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ اسرائیل میں سال 1967 سے اب تک مختلف جیلوں میں 231 فلسطینیوں میں سے 73 کی موت طبی غفلت کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اسرائیلی جیلوں میں سال 1967 سے اب تک 231 فلسطینی وفات پا چکے ہیں۔ یاد رہے کہ اب تک اسرائیلی جیلوں میں اب تک تقریباً 600 بیمار فلسطینی قیدی مشکل حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، جن میں سے 200 کے قریب سنگین امراض میں مبتلا ہیں، جن میں سے 23 کو کینسر یا کسی جان لیوا بیماری کا خطرہ ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں امریکی بلیک ہاک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ ہیلی کاپٹر دوران تربیت کابل میں گر کر تباہ ہوا، جس میں کئی افراد سوار تھے، جن میں 2 پائلٹ اور 1 عملے کا فرد بھی شامل ہے۔ حادثے میں 5 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ بلیک ہاک ہیلی کاپٹر فنی خرابی کے باعث حادثے کا شکار ہوا، جبکہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو کا کہنا ہے کہ زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، پاکستان میں سیلاب سے اتنی تباہی پہلے کبھی نہیں دیکھی۔
سیکرٹری جنرل نے پاکستان کے سیلاب زدہ علاقوں کے تفصیلی دورے کے بعد ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی سے جتنی تباہی پاکستان میں ہوئی ہے، اس پیمانے پر انہوں نے تباہی کبھی نہیں دیکھی۔ پاکستان میں متاثرہ لوگوں کے انسانی مصائب سے ہٹ کر میں نے بہادری کی اعلیٰ مثالوں کو بھی دیکھا۔ میں سول سوسائٹی، انسانی بنیادوں پر کام کرنے والی تنظیموں اور اقوام متحدہ کی ٹیموں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہنگامی طور پر وہاں پہنچ کر انتھک محنت کے ساتھ کام کیا۔ UN سیکرٹری جنرل نے کہا کہ ہم پاکستانی عوام کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یوکرینی فوج کے تیز حملوں کے بعد جنوب مشرقی حصے میں روس کو ان علاقوں پر پسپائی کا سامنا کرنا پڑا جن پر اس نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ خارکیو کے علاقے میں یوکرین کی افواج نے اچانک پیش قدمی کی اور روس کو ازیوم کے علاقے سے نکلنا پڑا، جس کو روس کی بڑی شکست کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یوکرین نے اس کو 6 ماہ کی جنگ میں اپنی اہم کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ نہ صرف روسی فوجی علاقے سے پیچھے ہٹے ہیں بلکہ جاتے ہوئے بھاری مقدار میں اسلحہ اور دوسرا سامان بھی چھوڑ گئے ہیں۔ خارکیف میں روسی انتظامیہ کے سربراہ علاقے کے مکینوں کو صوبے سے نکل کر روس منتقل ہونے کا کہہ رہے ہیں تاکہ جانیں بچائی جا سکیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ وہاں سے لوگ نکل جانے کی کوشش میں ہیں اور رش کی وجہ سے سڑکوں پر ٹریفک جیم ہے۔ اگر یوکرین کے دعوے درست ہیں تو یہ روس کے لیے دوستوں بہت بڑا دھچکا ہے، جبکہ مغربی خفیہ اداروں کا بھی کہنا ہے کہ اس کو بھاری جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے۔ مغربی ممالک یوکرین کو ہتھیاروں کی جو فراہمی کر رہے ہیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ یوکرین کی فوجوں نے ثابت کر دیا کہ وہ اسے مہیا کیے جانے والے ہتھیاروں کی بدولت روس کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس لیے میں دہراتا ہوں کہ ہم کو جتنے زیادہ ہتھیار ملیں گے اتنی ہی تیزی سے ہم جیتیں گے اور اتنی ہی جلدی جنگ ختم ہوگی۔ عمران خان نے پارٹی اور عوام کو آخری کال کے لیے تیار رہنے کی ہدایات کر دی ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ سڑکوں پر آ کر زبردستی الیکشن کروائیں گے۔ ملک پر مسلط چور اور ڈاکو کسی بھی طرح مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ معلوم نہیں میرے خلاف کتنی FIR درج کروا دی گئی ہیں۔ یہ لوگ مجھے پکڑنے بنی گالا آ رہے تھے۔ جیل کے لیے بیگ تیار کر لیا تھا۔ جیل تو چھوٹی چیز ہے، حقیقی آزادی کے لیے جان کی قربانی دینے کو تیار ہوں۔ 5 ماہ میں جو دیکھا اب نتیجے پر آ گیا ہوں کہ پوری قوم تیار بیٹھی ہے۔ لوگ سڑکوں پر آنے کو تیار ہیں۔ جیسے ہی کال دوں گا پوری قوم نے نکلنا ہے۔ یہ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور ضمنی الیکشن بھی ملتوی کروا دیے گئے ہیں۔ انہیں خبر ہو گئی تھی کہ جس طرح یہ ہارے ہیں اس سے بھی برے ہاریں گے۔ دوسری طرف فواد چودھری نے کہا ہے کہ شہباز شریف پر ابھی تک فرد جرم عائد نہیں ہوئی۔ ہم بات کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں توہین کی گئی۔ گوجرانوالہ کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ گھروں سے باہر سے نکلے۔ جگہ جگہ سکرینوں پر عمران خان کا خطاب دکھایا گیا۔ احسن اقبال، خرم دستگیر اور شہباز شریف کی زبان پہ ضبط ہو جائیں گی۔ یہ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اربوں روپے قوم کا ضائع کیا۔ 40 لاکھ ووٹرز کو مردہ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ ملک میں ادارے ضروری ہیں، ان کے بغیر ملک نہیں چلتا۔ اداروں کے ساتھ قریبی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اور اداروں کے ساتھ ایک پیج پر رہنا چاہتے ہیں۔ غیر منتخب اداروں کو سیاسی لیڈرشپ کا احترام کرنا چاہیے۔ حتمی فیصلے بند کمروں کی بجائے عوام کو کرنے چاہیے۔ بند کمروں میں ہونے والے فیصلوں کی کوئی کوالٹی نہیں ہوتی۔ 22 کروڑ لوگوں کو مفتہ اسماعیل اتنے مہینوں سے رلا رہے ہیں۔ مہنگائی کی شرح 45% تک پہنچ چکی ہے۔ لوگوں کی نوکریاں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ آج میڈیا اتنا بے بس ہے کہ مہنگائی پر بھی بات نہیں کر سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس وقت تنہائی کا شکار ہیں۔ ہمارے دوست ممالک نے ماضی میں ہماری مدد کی، آج پاکستان کے ساتھ ایک بھی دوست ملک نے مدد کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ کوئی بھی شہباز شریف اور اس کی کابینہ پر اعتماد نہیں کر رہا۔ اعتماد کی کمی کی وجہ سے اس وقت کوئی بندہ پیسے دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ شیخ رشید احمد نے بڑھتی ہوئی مہنگائی پر حکومت کو حلف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ مفتہ کے رونے سے بجلی اور پیٹرول سستا نہیں ہوگا۔
شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ عمران خان کی جیت کے ڈر سے 11 حلقوں میں انتخابات ملتوی کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ میں غذائی قحط ہوگا، گندم، کپاس، گنا نہ ہوگا۔ لاڑکانہ نواب شاہ تک بھی مدد نہیں پہنچی۔ اس لیے کہتا ہوں کہ صرف الیکشن ہی حل ہے۔ پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑ چکی ہے اور سیلاب نے پیپلز پارٹی کی سیاست کو دفن کر دیا ہے۔ اب معاشی تباہی، سیاسی عدم استحکام اور مہنگائی انہیں لے ڈوبے گی، کیونکہ لوگ خود بخود سڑکوں پر ہوں گے۔ نواز شریف شہباز شریف کی بات نہیں مانے گا۔ عمران خان کو نااہل کرنا، مائنس کرنا، جیل بھیجنا ممکن نہیں۔ عدلیہ کی دانشمندی عنقریب الیکشن کروائے گی۔ صنعت کار سائرس مستری کی موت کے معاملے میں نیا انکشاف سامنے آیا ہے۔ سائرس کی گاڑی کا معائنہ کرنے کے بعد مرسڈیز کمپنی نے بتایا ہے کہ حادثے سے قبل سائرس کی کار 100 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی تھی۔ کار کے ٹکرانے سے 5 سیکنڈ پہلے ڈاکٹر پنڈولے نے بریک لگا دیے، جس کے بعد کار کی رفتار 90 کلومیٹر فی گھنٹے پر آ گئی۔ ہانگ کانگ سے مرسڈیز ماہرین کی ٹیم ہندوستان آ رہی ہے۔ آج یہ ٹیم حادثے کی وجہ جاننے کے لیے کار کی تحقیقات کر سکتی ہے۔ کمپنی نے کار میں موجود چپ کو تجزیے کے لیے جرمنی بھیج دیا ہے۔ سائرس مستری کے پوسٹ مارٹم میں ظاہر ہونے والی اندرونی چوٹوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کار بہت تیز رفتاری سے چل رہی تھی۔ ٹیم ممبران کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس ٹھوس رپورٹ ہے کہ پچھلی سیٹ پر بیٹھے دونوں افراد سائرس اور جہانگیر نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی ہوئی تھی۔ جب حادثہ ہوا تو 4 ایئر بیگ کھلے ہوئے تھے، ان میں سے 3 ایئر بیگز ڈرائیور کے سامنے، نیچے اور سر کے قریب کھلے تھے، جبکہ ڈرائیور کے بغل والی سیٹ کا ایک ایئر بیگ کھلا تھا۔ ممبئی ہائی وے پر پیش آنے والے حادثے کے دوران ٹاٹا گروپ کے سابق چیئرمین سائرس مستری دوستوں مارے گئے تھے۔ ان کی مرسڈیز کار ہائی وے پر موجود سوریا ندی کے پل پر ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی تھی، جس میں مستری اور ان کے دوست جہانگیر پڈولے مارے گئے تھے۔ گاڑی چلاتے ہوئے ڈاکٹر پڈولے اور ان کے شوہر داریوس پڈولے زخمی ہو گئے تھے، جو زیر علاج ہیں۔ بھارتی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ چائنا کے بارڈر کے ساتھ متنازع سرحد پر سے فوجیوں کی واپسی آج مکمل ہو جائے گی۔ دونوں ممالک کی فوجوں کے دوران مختلف اوقات میں ہلاکت خیز جھڑپیں بھی ہوتی رہیں، جن میں سے دونوں ممالک کے متعدد فوجی مارے گئے تھے۔ بھارت اور چائنا نے لداخ سے فوجیوں کی واپسی شروع کر دی ہے۔ دونوں اطراف کی فوجیں اپنے اپنے علاقوں میں واپس آ جائیں گی۔ دونوں ممالک کے فوجیوں کی جانب سے خطے میں قائم کی گئی تمام عارضی تعمیرات کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ بھارت اور چائنا کے درمیان 3800 کلومیٹر طویل سرحد واقع ہے۔ 2020 میں کم از کم 20 بھارتی اور 4 چینی فوجی ایک دوسرے کے ساتھ مسلح تصادم میں مارے گئے تھے۔ بھارتی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ معاہدہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ اس علاقے میں LAC کی دونوں فریق سختی سے پابندی کریں گے۔ ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم 8 ستمبر کو دنیا فانی سے کوچ کر گئی تھیں اور ان کی آخری رسومات 10 دن بعد ادا کی جائیں گی۔ ملکہ الزبتھ دوم کو 18 ستمبر کو سپرد خاک کیا جائے گا اور آخری آرام گاہ سے متعلق فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ان کو کن عزیز رشتہ داروں کے ساتھ دفنایا جائے گا۔ ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات کا آغاز 18 ستمبر کو صبح 11 بجے بگ بین کی گھنٹی بجا کر کیا جائے گا۔ ملکہ کو شاہ جارج سیشن کی لابی میں دفنایا جائے گا۔ ملکہ برطانیہ کے والد جارج سیشن کی لابی لندن سے 36 کلومیٹر کی دوری پر یارکشائر کے دیہی علاقے میں واقع ہے۔ اس لابی میں سابق بادشاہ برطانیہ اور ملکہ الزبتھ کے والد جارج سیشن کی قبر بھی ہے۔ ملکہ الزبتھ کو ان کے والد، والدہ، بہن اور شوہر کے قریب ہی دفنایا جائے گا۔ ملکہ برطانیہ کے والد کا انتقال 1952 میں ہوا تھا، جبکہ والدہ اور بہن 2002 میں انتقال کر گئی تھی۔ خیال رہے دوستوں کہ 97 سالہ ملکہ الزبتھ کی والدہ نے بھی طویل عمر پائی تھی۔ ان کا انتقال 101 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ فروری 1952 میں لی گئی ایک تصویر میں ملکہ الزبتھ اپنے والد، والدہ، بہن اور شوہر کے ساتھ ایک تصویر میں کھڑی ہیں
اور اب ان سب کا انتقال ہو چکا ہے اور ملکہ تدفین کے بعد تصویر میں موجود شاہی افراد کی قبریں بھی قریب قریب ہوں گی۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے لورا لائی میں ایک ہندو کی دکان تقسیم ہند کے وقت سے بند ہے۔ آج سے 73 سال پہلے ہندو نے دکان کے مالک سے کہا تھا کہ وہ واپس آ کر دکان ضرور کھولے گا۔ تب سے آج تک یہ دکان اس ہندو کا انتظار کر رہی ہے۔ دوستو، اس دکان کو ایک ہندو نے مسلمان پشتون شہری سے کرائے پر لیا تھا۔ تقسیم ہند ہوئی تو ہندو اپنے گاؤں والوں سے مل کر بہت رویا۔ اس نے دکان کے مالک سے کہا کہ وہ ضرور واپس آئے گا اور خود ہی اپنی دکان کھولے گا۔ 73 سال پہلے دکان کے مالک نے اپنے ہندو کرائے دار سے وعدہ کیا تھا جو آج تک نبھایا جا رہا ہے۔ تقریباً 73 سال گزرنے کے باوجود اس دکان پر آج بھی ہندو کا تالا لگا ہوا ہے۔ دکان کا مالک جب فوت ہوا تو اس نے اپنے بچوں سے وعدہ لیا کہ وہ اس دکان کو کبھی نہیں کھولیں گے بلکہ اسے ہندو خود ہی کھولے گا۔ دکان مالک کے فوت ہونے کے بعد آج بھی اس کے بچے اپنے باپ کی دی ہوئی زبان کا پاس رکھ رہے ہیں اور تقریباً 73 سال سے یہ دکان اپنے دکاندار کا انتظار کر رہی ہے۔ بہت سے لوگ برگر، چپس اور دیگر ایسی الٹرا پروسیسڈ اشیاء کھانے کے شوقین ہیں، لیکن اب ان لوگوں کو سائنسدانوں نے خبردار کر دیا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ اشیاء لوگوں کو قبل از وقت بڑھاپے سے دوچار کر رہی ہیں۔ یہ الٹرا پروسیسڈ چیزیں کھانے سے ان کے کروموسومز میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جو عمر سے وابستہ ہوتی ہیں۔ کروموسومز وہ سرے ہیں جو انسان کی عمر کا تعین کرتے ہیں۔ یہ سرے چھوٹے ہونے سے انسان بڑھاپے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کی سربراہ پروفیسر ماریا کا کہنا تھا کہ ہم لوگوں کو خبردار کریں گے کہ ان اشیاء سے حتی الامکان گریز کریں اور صحت مندانہ خوراک کھائیں۔ یورپین بام مچھلی 100 سال سے اوپر عرصے تک زندہ رہ سکتی ہے اور بظاہر مر جانے اور اس کا جسم سوکھ جانے کے بعد یہ دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ سویڈن کے معروف مصنف پیٹرک نے بام مچھلیوں پر ایک کتاب لکھی ہے جس میں اس کا کہنا ہے کہ اس مچھلی پر سینکڑوں سال سے تحقیق کی جا رہی ہے اور اس دوران اس بام مچھلی کو 4 بار بظاہر مر کر دوبارہ زندہ ہوتے دیکھا گیا ہے۔ یہ ایک بار مر جاتی ہے، اس کا جسم سوکھ جاتا ہے اور یہ پھر سے زندہ ہو جاتی ہے اور دوبارہ طویل زندگی گزارتی ہے۔ مصنف کا لکھنا ہے کہ آج کی تمام تر جدید ٹیکنالوجی اور سائنس کی ترقی کے باوجود اور سینکڑوں سال کی تحقیق کے باوجود ان مچھلیوں کی تعداد کیسے بڑھتی ہے، یہ بات آج تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ یہ صدیوں پر محیط اپنی زندگی میں کئی اشکال بدلتی اور ہزاروں میل کا سفر کرتی ہے۔ یہ سمندری مچھلی سے تازہ پانی کی مچھلی میں بدلتی ہے اور پھر واپس سمندری مچھلی بن جاتی ہے۔ یہ دنیا کی ایک معجزاتی مخلوق ہے جس کے راز آج تک انسان کوئی نہیں جان سکا۔ طبی ماہرین کی جانب سے اس بات کی تصدیق تو ہو چکی ہے کہ نہار منہ نیم گرم پانی پینا صحت کے لیے کافی مفید ہے، اور اگر اس عمل کو اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کیا جائے تو کئی متعدد امراض سے بھی چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب ماہرین کا کہنا ہے کہ سونے سے پہلے بھی نیم گرم پانی پینا آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ رات نیم گرم پانی پینے سے بے چینی اور ڈپریشن دور ہوتا ہے اور ساتھ ہی پرسکون نیند بھی آتی ہے۔ نیم گرم پانی جسم میں موجود مختلف قسم کے جراثیم اور زہریلے مواد کو ختم کر کے خون کے بہاؤ کو بہتر بناتا ہے، جس سے جسم کا اندرونی درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ نیم گرم پانی نظام ہاضمہ کو بہتر بناتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پانی نظام میں پھنسے ہوئے ذرات کو بھی جسم سے خارج کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ دراصل یہ حقیقت ہے کہ رات کے وقت نظام ہاضمہ کمزور پڑ جاتا ہے، لیکن نیم گرم پانی کے استعمال سے ہاضمے کا عمل بڑھ جاتا ہے۔ رات کے وقت نیم گرم پانی پینے سے نہ صرف پانی کھانے کے ٹکڑوں میں توڑ دیتا ہے بلکہ نظام ہاضمہ بھی صحیح سے کام کرتا ہے، جس سے ممکنہ طور پر جسمانی وزن میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ ہمارے ہاں شدید ترین سردی میں درجہ حرارت منفی کے قریب ہی جاتا ہے تو ہمارے دانت بجنے لگتے ہیں، لیکن روس کا ایک شہر جو دنیا کا سرد ترین شہر ہے، وہاں چند سیکنڈ میں کوئی بھی چیز جم جاتی ہے۔
اس روسی شہر کا نام یاکوتسک ہے جہاں گرمیوں کا موسم انتہائی مختصر ہوتا ہے۔ اس دوران درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ تک جاتا ہے۔ طویل سردیوں کے موسم میں درجہ حرارت عام طور پر -40 تک رہتا ہے۔ اب تک یہاں کم سے کم درجہ حرارت حیران کن طور پر -64 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ وہاں اتنی زیادہ سردی پڑتی ہے کہ اس جگہ پر تصاویر بنانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ سردی کی وجہ سے کیمرہ جواب دے جاتا ہے۔ کیمرے کو اچھی طرح کور کرنا پڑتا ہے۔ آپ چشمہ پہن کر باہر نہیں نکل سکتے کیونکہ سردی کی شدت کی وجہ سے چشمہ پہننے والے کی ناک کے ساتھ جم جاتا ہے۔ یہاں چونکہ پانی لگ بھگ پورا سال منجمد رہتا ہے، چنانچہ یہاں گھروں میں ٹوائلٹ نہیں بنائے جاتے اور لوگ اس مقصد کے لیے آبادی سے باہر کا رخ کرتے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔